بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. آج ہمارے پاس بہت ہی خصوصی مہمان ہیں قاضی محمد انور صاحب. 50 سال گزارے ہیں وکالت میں، سینیٹر رہے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے ہیں، پشاور ہائی کورٹ بار، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو اعزازات ہیں انہوں نے اپنے نام کیے ہیں. آج ہم بات کریں گے ایسے موضوع پہ جس پر سب کو انتظار ہے، میرے سمیت، کہ جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ، ان کی جو گزشتہ ہفتے جو وہ فوت ہو گئے کرونا کی وجہ سے، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں. بہت ساری کانسپریسی تھیریز اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں. تو ان تمام کا احاطہ ہم کریں گے. سب سے پہلے سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ جو وقار احمد سیٹھ ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے شاگرد ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ججز جو ہیں وہ آپ کے شاگرد رہے ہیں. وہ میرے بے شمار شاگرد کے موجودہ جو چیف جسٹس ہوئے ان کی جگہ کیسر رشید، یہ بھی میرے شاگرد تھا، اور یہ دونوں ایک ہی بیچ میں تھے. یہ میرے پاس 1982 میں آئے. وقار سیٹھ کے واجد صاحب، سیٹھ عبد الواحد سے میں انہیں جانتا تھا. وہ انتہائی ایماندار اور دیانتدار شخص مشہور تھے. وہ ہمارے سیشن جج تھے، اور سیشن جج میں ان کی دیانتداری کی یہ عادت تھی کہ انہوں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا تھا، ان کا کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، ان کے گھر میں صوفہ سیٹ نہیں تھا. اور ان کے والد سیٹھ عبد الواحد صاحب جو تھے، وہ اس وقت سرکاری ٹیلی فون ملتا تھا گورنمنٹ کا سیشن جج کو. تو جو گھر میں ٹیلی فون تھا، ان کو جو بنگلہ ملا ہوا تھا وہ خوشحال کالونی میں تھا. تو گھر کے ٹیلی فون کو تالا تھا. وقار کی ماں کو یہ کہتے تھے کہ یہ سرکاری ٹیلی فون ہے، اس میں سرکار کے میسج تو مجھے آ سکتا ہے، اس لیے آپ جو اس پہ نہیں کریں گے. وہ سیٹھ صاحب جو تھے، انہوں نے نہ کوئی پراپرٹی بنائی نہ کچھ. 1982 میں ان کو میں ان سے اس وقت کے مراسم تھے جب وہ سینئر سے وہ جج تھے، پھر وہ سیشن جج ہو گئے. اور ان کی ایمانداری اور دیانتداری کی یہ حالت تھی کہ وہ نہ کسی سے ملتے تھے نہ کسی کی دعوت میں جاتے تھے. 82 میں وہ اس کو لے کے آئے کہ مجھے کہا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، اس کا چھوٹا بھائی بھی ہے. بدقسمتی سے وہ جوانی میں جب اس نے پوسٹ گریجویشن کر دیا، اسے کوئی دماغی بیماری ایسی ہو گئی کہ وہ بس گھر میں ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے. ان کی 2 بیٹیاں تھیں. سیٹھ عبد الواحد صاحب کو انتہائی شاک یہ ہوا کہ ان کی بڑی بیٹی، جس سے ان کی، وہ اپنے گھر میں اپنی بڑی بیٹی سے باتیں کرتے تھے، کسی اور سے بات بھی نہیں کرتے تھے. تو اور تہجد گزار تھے. تو وہ بیٹی بدقسمتی سے میں اکنامکس کر رہی تھی، فائنل کا اس کا وہ تھا، اس کو ٹائیفائڈ ہوا، وہ فوت ہو گئی. یہ 2011 میں ہائی کورٹ کا جج ہوا. جب جج ہوئے تو اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا اعجاز افضل، میں نے اسے اپلیکیشن دی کہ میں ان 2 کے سامنے پیش نہیں ہو سکوں گا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. میرے چیمبر میں صرف شاگرد نہیں تھے، میرے ایسوسیٹ رہے. تو ان میں ان سے اٹیچمنٹ یہ ہے کہ میرے گھر آتے جاتے ہیں. تو میں نہیں، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ اس کے کیس ان کے پاس نہیں ہوگے، آج تک نہیں. اس عرصے میں ایسا ہوتا رہا، یہ چیف جسٹس ہو گئے، میرے ساتھ ہی ہر دوسرے سنڈے کو آتے تھے. ہر دوسرے سنڈے، ایک سنڈے چھوڑ کے. یہ جب ایڈمٹ ہوئے سے پہلے تک ججی میں بھی چیف جسٹس ہی میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کی حالت یہ تھی کہ آنے کے لیے اس کا مجھے فون آیا کہ سر آپ کہاں پہ ہیں. وہ سنڈے تھا. تو میں نے کہا میں وہ خواجہ وسیم کے چیلم پہ آیا تھا اور ابھی گھر. تو انہوں نے کہا میں آپ کے گیٹ پہ کھڑا ہوں، اور یہ بخزمان جو سامنے کھڑا ہے، کہ وہ آپ کا بخزمان جو ہے مجھے اندر نہیں آنے دیتا. میں نے کہا کیوں؟ کہ میں اس کو کہتا ہوں میں اس کا شاگرد ہوں، چیف جسٹس ہوں. وہ کہتا ہے تمہاری شکل چیف جسٹس کی نہیں.
میں نے اس کو فون کیا کہ گیٹ کھولو اور ان کو اندر بٹھا دو، میں آتا ہوں۔ پچھلے سال 2019 میں ان کی ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے، اور وہ بیٹی CSS کی تھی، اس نے لم سے انجینئرنگ میں MSc کی ہے، اور وہ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ CSS کر دے، میں نے کہا کر دے۔ وہ انہوں نے تیاری کی، بدقسمتی سے پچھلے سال بیٹی کو کینسر ہو گیا۔ بیٹی کو لے کے 1 مہینے کی چھٹی لے کے شفا انٹرنیشنل میں اس کو داخل کیا لاہور میں، خود سٹے کیا، ایک پیسہ ہائی کورٹ سے کلیم نہیں کیا۔ بیٹی کے خرچے پہ بیٹی اپنے پاکٹ سے کیا، کہا کہ میری بیٹی ہے، نہ اپنا TADA نہ اپنا کچھ، بس صرف چھٹی لکھا کہ نہیں۔ یہ اس طرح چلتا رہا، تو ابھی 14 اکتوبر کو حامد خان آ گئے تھے پشاور کو، مجھے انہوں نے فون کیا، انہوں نے مجھے اس عرصے میں ایک دن یہ کہا کہ سر فیصل عرب کے سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہوا ہے، اب اس کی جگہ پھر کسی کو نیچے سے لا رہے ہیں، تو میں نے کہا کیا چاہتے کہ آپ اپلیکیشن دے دیں۔ وہ اپلیکیشن ہم نے اس وقت دی ہے جب یہ ابھی اسپتال میں تھے، 10 نومبر کو، جی ہم 10 نومبر کو وہ ہم نے دی ہے کہ جب تک ہماری پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا کوئی نئی انڈکشن نہ کی جائے۔ یہ ہم نے ابھی کی ہے، اور ان کے کہنے پہ 10 کو بات ہوئی یا اس وقت وہ کنڈیشن نہیں تھی؟ یہ میں آپ کہتا ہوں 14 اکتوبر کو ان سے بات انہوں نے کہا کہ آپ کر دیں، لیکن 10 نومبر سے یا بات نہیں ہوئی کیونکہ کنڈیشن کرٹیکل تھی۔ بات اس کے والے سے ایک اور بات ہوئی، جی اور وہ میں نے جب 14 اکتوبر کو حامد خان بھی آئے تو یہ میرے ساتھ اپنے چیمبر سے، میں نے پہلی دفعہ ان کے چیمبر گیا ہوں، اچھا، تو میں نے دیکھا کہ ایسے صوفے پہ اس نے کہا یہاں بیٹھتے، میں نے کہا تم اپنی ان کو، تو اس نے کہا سر میں جب سے جج بنا ہوں تو بیٹھتا تھا، جب سے چیف جسٹس بنا ہوں میں چیف جسٹس کی کرسی پہ نہیں بیٹھا، ایک دن بھی نہیں بیٹھا۔ اچھا، اور میں یہاں ایسے ایک میز تھی، اس پہ بے شمار فائلیں پڑی تھی، اس نے کہا میں یہاں بیٹھ کے کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور 5 بجے تک کرتا ہوں، 5 بجے تک کام کرتا تھا۔ اچھا بھائی، اس نے خود نہ چائے پیتا تھا نہ کعوہ پیتا تھا، کچھ بھی نہیں پیتا تھا، ججز کے ساتھ ٹی بریک میں وہ بیٹھتا تھا، پانی دے دیتا تھا، کھاتا پیتا کچھ نہیں تھا۔ تو اس نے مجھے کہا ہماری اس نے بہت کچھ تکلفات کیے، میں نے کہا کیوں؟ کہتے میرے استاد پہلی دفعہ میرے چیمبر میں آئے، تو میں جب نکلنے لگا یہ میرے ساتھ نکل کے آ گیا، اپنے چیمبر سے آیا کورٹ روم میں، کورٹ روم سے باہر برانڈے میں آ گیا، اس کے ساتھ اس کی سیکورٹی والے بھی، اس کا پروٹوکول افسر بھی پیچھے پیچھے آ، تو میں نے اپنی اسٹک سے ایسے لائن کھینچ کہ اس سے آگے نہیں آؤ گے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا باہر بے شمار وکیل ہیں، تو اس نے مجھے کہا وکیل کیا کہیں گے، میں باپ کے ساتھ جا